الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک اہم بات اسلام کا تصور تفریح بھی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آج کل جو اسلام کا عمومی تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے اور یہ فرد کا انفرادی معاملہ ہے۔ بلا شبہ تفریح انسانی شخصیت کے بنانے اور بگاڑنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، اور صحیح اور بامقصد تفریح بغیر کسی عمر کی قید کے انسان کی بہتر نشو و نما کی ضامن ہے۔ اسلام بامقصد تفریح کی اجازت دیتا ہے اور وقت کے ضیاع اور اخلاقیات کی بربادی کرنے والی تفریحات کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں اخلاقی اور شرعی حدود کو توڑنے والا جو بھی طریقہ تفریح ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان زندگی کو کس طرح پروقار، مفید اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ پروقار مزاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلقین اور اصحاب کے ساتھ لطف و کرم، محبت و مودت اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں درستی اور سختی نام کو نہ تھی۔ قرآن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش طبعی اور خندہ روئی کا یہ معاملہ بچوں کے ساتھ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے اور کبھی لطیف مزاح بھی فرماتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ابو طلحہ کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے ہنسی مذاق فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ان سے مسکرا کر بات چیت کرتے، ان کی ظریفانہ مجالس میں شریک ہوتے، بسا اوقات ان سے لطیف مزاح بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ برتاؤ تمام طبقات کے ساتھ تھا، اندرون خانہ ازواج مطہرات ہوں یا بچے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریبی اصحاب ہوں یا اجنبی، سب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بحر الطاف و عنایات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ایک ایسا باب ہے جس سے آپ کی نجی زندگی کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریبی اصحاب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ٹھٹھا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں جا رہے تھے، راستے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین ملے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہنستے ہوئے انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر اور دوسرا ان کی ٹھوڑی پر رکھا اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ لے لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اصحاب سے بھی لطیف مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے چپکا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون حاضر آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر لیتے تھے۔ حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیلتے تھے، میں اس کو دیکھتی تھی، اور جب تک سیر ہو کر ہٹ نہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت تک میں ہلکی پھلکی تھی، فربہ بدن نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے بڑھ جانے کی ہدایت کی، پھر مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کے ساتھ سفر میں جانے کا موقع ملا۔ اس وقت میں فربہ بدن ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے اصحاب کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اور دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بڑے حوض میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے پاس تیر کر جائے، جس کے بعد سب ایک دوسرے کی جانب تیر کے پہنچے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر کی جانب تیر کر تشریف لے گئے۔ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اپنے گھر والوں، دوست احباب کے ساتھ خوش رہیں، بس حدود اللہ پامال نہ ہوں، چند باتوں کا خیال رکھیں، حقوق اللہ حقوق العباد سے متصادم نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ کھیل سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی میں حرج واقع نہ ہو بلکہ حقوق فرائض معاون ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ہر وہ چیز جس سے ابن آدم غفلت میں پڑے وہ باطل ہے۔ حدود اوقات کی پابندی، تفریح بے وقت بے قاعدہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ رات کو اللہ پاک نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو باقی سرگرمیوں کے لیے، اور آج ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف چلنے میں زندگی کی ترقی اور خوشی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تفریح کرنی چاہیے، لازمی اور ہر روز کرنی چاہیے۔ اگر صحت مند تفریح نہیں ہوگی تو آپ اپنے حقوق فرائض بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتے، مگر اخلاقی، گھریلو، سماجی اور مذہبی خدمات کے اوقات کو کھیل کود میں لگانا عقل مندی نہیں۔ ازرائے مزاح، استہزاء کرنا، کسی کے بارے میں محض لذت زبان کے لیے جھوٹ بولنا، طرز کا نشانہ بنانا، شخصیت کے عیب نکالنا، جسمانی ساز کا مذاق اڑانا، ایسی تمام باتیں ناپسندیدہ ہیں، معاشرتی اخلاقی بگاڑ کا ذریعہ ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔